3 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی عوام پر کرفیو نافذ کر دیا اور ذرائع مواصلات بند کر کے 1.2 کروڑ لوگوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا۔ پچھلی قسط میں ہم نے لائن آف کنٹرول پہ واقع آزاد کشمیر کے 4 علاقوں کا دورہ کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دنیا کی خطرناک ترین سرحد کے کنارے رہنے والی عام عوام کس طرح اپنی گزر بسر کر رہی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر سے آئے 38,000 سے زائد پناہ گزین آزاد کشمیر کے زیر انتظام 24 مختلف بستیوں میں رہ رہے ہیں۔ اس قسط میں ٹیم سوچ نے لائن آف کنٹرول پہ واقع قصبے چکوٹی اور کوٹلی کے قریب 2 سب سے بڑی پناہ گزین بستیوں کا دورہ کیا۔ ہم نے سب سے پہلے سیٹلائٹ ٹاؤن کا دورہ کیا جو چکوٹی سے 35 کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے۔ یہ بستی 689 پناہ گزین خاندانوں کا گھر ہے جو مقبوضہ کشمیر کی سرحد عبور کر کے آئے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات بزرگوں کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے 1991 میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ سے آزاد کشمیر کی وادی نیلم تک کیے جانے والے ناقابل اعتبار مشکل سفر کا حال بیان کیا۔ میرا نام شبیر احمد ہے، میں ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آیا ہوں 1990 میں۔ میں وہاں گورنمنٹ امپلائی تھا، ٹیچر تھا گورنمنٹ سکول میں۔ تو ہمارے لیے حالات ایسے تنگ ہو گئے کہ ہمیں وہاں دن بھر رات فوجی پہرے کے اندر ہی ہر وقت بلا لیتے تھے، ہر وقت بےعزتی کرتے تھے، ہر وقت ٹارچر کرتے تھے۔ جس دن ہم نے یہاں تک ہم نے سوچا کہ دریا تھا، یہ دریائے نیلم جو بہہ رہا ہے، اس دریا میں ہم چھلانگ لگائیں گے بال بچہ لے کر۔ اس میں اتنی حالت ہماری ہو گئی تھی، رات بھر یعنی 10 20 فیملی ایک مکان میں جمع ہو کے رہتے تھے۔ اکیلا کوئی اپنے مکان میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اس مشکل راستے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا کہ ہمارا یہ سوچ بن چکی تھی کہ ہم زندہ کراس ہو گئے تو پہنچ جائیں گے، نہ ہوا تو ہم راستے میں ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ خوشی سے کوئی اپنے نہ گھر کو چھوڑتا ہے، نہ آبا و اجداد کی اس بنائی ہوئی جائیداد کو چھوڑتا ہے، خوشی کے ساتھ کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن جس وقت ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اس وقت پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس وقت اب اگر میں وہاں ہوتا تو کم سے کم 15-20 لاکھ روپے میری یعنی وہ ملتی سیلری میری، ان کے ساتھ والا کولیگ پینشن ہوا 40 لاکھ اور 20-25 ہزار منتھلی یعنی فکس ہوئی۔ لیکن نہیں تھا، میری مقدر میں ہی نہیں تھا، میرے لیے یہ چیز بننی تھی۔ میں یہ ظلم نہ سہ سکا، میں نے یہ برداشت نہیں کیا۔ نیچے بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ کہاں تک یہ ہے، چل سکتے ہیں، تو وہاں اٹھ کر پھر کھڑے تھکنے، پھر وہاں سے دیکھتے تھے راستہ کیسے نظر آ رہا ہے، تو پھر چلتے ساتھ ہی دیکھتے تھے بچہ ہے ساتھ۔ وہ راستہ بڑا ہارڈ راستہ تھا، درمیان میں سے کافی سارے انڈین پوسٹیں آتی تھی، ان پوسٹوں میں سے بچا کر نکلنا بہت مشکل تھا، یعنی اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی تو وہاں سے نکلے۔ وہ بہت مشکل سفر تھا، جنگلات تھے، پھر اتنی ساری پوسٹیں دائیں بائیں سے تھے، درمیان میں فائر بھی ہو رہا تھا، فائر بھی ہوئے، ان فائر میں سے نکلنا بڑا مشکل کام تھا۔ پڑوس ملک سمجھ کر ہم یہاں آئے، ورنہ یہاں سے ہمیں کوئی لیٹر نہیں گیا تھا کہ آپ یہاں آؤ۔ ظلم سے مولانا صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ہماری تو اب آخری خواہش یہ ہو چکی تھی، بامی مشاور جو گھر سے گھر تک تھی کہ اگر کچھ نہ چارہ لگا تو ہم دریا میں چھلانگ لگائیں۔ 8 جولائی 2019 کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کشمیر پر اپنی پہلی دستاویز شائع کی۔
اس رپورٹ میں خطے میں ہندوستانی حکومت کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں جسمانی تشدد، ذاتیات میں دخل اندازی، غیر قانونی اور بلا جواز حراست، اجتماعی سزائیں اور ذاتی املاک کو نقصان شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2008 سے 2018 تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے 1081 شہریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ ہندوستانی حکومت نے رپورٹ کو غلط اور محرکانہ بیانیہ قرار دیتے ہوئے اس کو رد کر دیا۔ کوٹلی سوہل نان پناہ گزین کیمپ، جو کہ لائن آف کنٹرول سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے، چودھری محمد رشید اور ان کی بیوی، جنہوں نے 90 کی دہائی میں مقبوضہ کشمیر سے راہ فرار اختیار کی، وہ ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ 1998 میں 5ویں مہینے کی 27 تاریخ کو ہم نے عزت کیا بارڈر کلاس کے پاکستان میں آئے، تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے وہاں کے جو فوجی تھے، اور ایجنسی والے بھی بہت ہمیں پریشان کرتے، بہت تنگ کرتے تھے۔ میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوا کہ میں ایک دفعہ 18 دن پونچھ میں ٹارگیشن کاٹی ہے میں نے، بہت مارا ہے میرے کو، اتنا مارا ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ مجھے موت آ جائے تو مر جاؤں، مجھے اتنی بات ان کی مار جو برداشت نہیں تھی ہو رہی۔ آرمی والوں نے بھی بہت مارا اس کے بعد میرے کو، تو بولتا تھا یہاں پر آپ کے وہاں سے پاکستانی آتے ہیں، ملیٹنٹ آتے ہیں، آپ کے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آپ رہنے دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں مرواتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ تاریخ تو ہم نے چلانی تھی، کیونکہ ہم نے ہمارا علاقہ ان نے چھینا ہوا ہے، ہم اپنے علاقے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان نے بہت ہی پریشان کیا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی کوشش کیا انہوں نے میرے کو مارنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا رکھا ہے۔ یہاں پر آیا ہوں تو بہت اچھے طریقے سے میں اپنی زندگی نکالی ہے۔ تو اپنے بال بچے کو لے کر میں ادھر آ گیا، 2 بہنیں ہیں ادھر، بھائی ہیں ادھر۔ ہمارے کو نیند نہیں پڑتی کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم سوچ میں ہیں۔ ہم یہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، ان لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا، کھانا بھی نہیں مل رہا، اندر گھروں میں روکے ہوئے ہیں، بازار میں نہیں جا سکتے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس میں نہیں لے جانے دیتے، بہت ہی زیادتی کرتے تھے۔ تو کیا کہہ سکوں میں آگے، مجھے ذکر نہیں کر رہا، جب پچھلی بات یاد آتی ہیں تو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں مشال بی بی آج بھی اپنے بیٹے کی یاد میں روتی ہیں، جو کہ دریائے نیلم کے اس پار مقبوضہ کشمیر میں قید ہے۔ نجم ثاقب صاحب بچہ 17 سال دا سا تو نجم ثاقب دور تک گئے دیا سی تو اتو نانی ابو دا کار دیکھا تو پار جل گیا، تو برداشت نہ ہویا اس کو، تو جل گیا۔ تو پھر 2 سال اس کو ڈکے دے بے گناہ بلا وجہ ڈکے دے جیل بچے، اس لیے اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ کالج بھی پڑھتا سا، انجینئر کورس کرتا سا، بچہ بے گناہ ہے، ریکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ حالات خراب ہو گئے، کوئی پتہ خبر نہیں، والدین بھی ادھر گئے، جین دین مر گئے، کیا ہوا کوئی پتہ خبر نہیں۔ بس آپ تسی سنتے ہو نا، بس انہوں نے کی سلوک ہوندے، کرفیو ہے، پھر انہوں کو پھر باہر نکلنا بھی، باہر بھی نہیں نکلن دیں دے، ترن پھرن بھی نہیں دیں دے، بچے بھی اندر گھراں وچ بندن، سکول بھی اندر ضائع ہو گئے، پابندی ہے انہوں کو ہر طرفوں۔ اپنا وطن ادھر نا، استی پیدائش اتھی دی ہے، تو یاد تو بہت آتی ہے اپنا والدین، جی اپنا بہن بھرا والدین، اس کے بعد کوئی چیز نہیں بس۔ بر صغیر کو تقسیم ہوئے 72 برس بیت گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت نامی ریاست وجود میں آئی۔
تب سے دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مدعے کو لے کر 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور لاتعداد جانیں بھی گنوائی جا چکی ہیں، اور آج تک اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ یونائٹڈ نیشن خاموش ہے اس میں، یا تو وہ خود یہ قتل کروانا چاہتے ہیں، یہ نسل کشی کروا رہے ہیں، ورنہ اگر خود نہیں کروا رہے ہیں پھر یہ ہو رہا ہے۔ یہ 8 ملک سوئے ہوئے کہاں ہیں؟ G8 کہاں ہے؟ بین الاقوام کہاں ہے؟ 172 ممالک کے وہ سرپرست اعلیٰ کہاں ہیں؟ اگر ان میں سے کسی پر اس مصیبت کا 100واں حصہ بھی ہوتا تو وہ راتوں رات 24 گھنٹے میں اکٹھے ہو کر فیصلہ کر لیتے۔ یہ 72 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہے۔ یہ کیس لائن آف کنٹرول کے کنارے زندگی پر مبنی سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔